الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو بھری کائنات میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے تو پھر کون ہے جو دنیا میں تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے بعد کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اور کیا اسباب ہیں کہ مسلمان اللہ کی مدد سے محروم ہیں؟ وہ اللہ کی مدد جو واحد سہارا ہے اہل ایمان کی کامیابی کا۔ یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ افرادی قوت یا وسائل کی بنیاد پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ کریم نے قانون بنا دیا ہے کہ ان کو جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد اگر ساتھ نہ ہو تو ساری دنیا کے سہارے مدد کر رہے ہوں تو ان سہاروں کی مدد سے کبھی اہل ایمان کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ اور اللہ کی مدد کیوں ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور کیا شرائط ہیں اللہ کی مدد کی، اس کے بارے میں گزشتہ چند جمعات سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ گزشتہ جمعے میں ارادہ تھا مضمون کو مکمل کرنے کا کہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اللہ کی مدد کی، کس طرح اللہ کی مدد آئی اور پھر مسلمان کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد مضمون کو مکمل کر لیا جائے۔ لیکن وقت کی کمی کے باعث گزشتہ جمعے میں یہ مضمون مکمل نہ ہو سکا۔ آج چند باتیں عرض کر کے کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ گزشتہ جمعے کے اختتام پر جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی بھی حوالے سے اپنا وزن غیر مسلموں کے یا ظالموں کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، وہ ظالم مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ظالم غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جب مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنا وزن ظالم کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ یہ اللہ کی مدد کی رکاوٹ ہے بہت بڑی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو کبھی بھی ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا۔ وہ ظالم چاہے آپ کا اپنا ہو، ظالم چاہے آپ کا غیر ہو، وہ انفرادی طور پر انفرادی سطح پر کوئی ظالم ہو یا اجتماعی طور پر کوئی ملک ظالم ہو، اس ظالم کے پلڑے میں کبھی اپنا وزن نہیں ڈالنا، اس کی طرف مائل نہیں ہونا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف کبھی مائل نہیں ہو، اس لیے کہ جب تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تمہیں آگ لگ جائے گی، تمہیں آگ لگ جائے گی۔ اب یہ جو آگ ہے یہ دونوں اعتبار سے ہے۔ اخروی طور پر ایسے لوگ جو ظالموں کی طرف اپنا پلڑے میں وزن ڈالتے ہیں، ظالموں کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں، وہ اخروی طور پر نار جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے فتمسکم النار، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ کبھی صحیح سلامت نہیں رہتے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ آگ کسی بھی طرح کی لگ سکتی ہے، وہ آگ فرقہ واریت کی آگ بھی ہو سکتی ہے، وہ آگ مہنگائی کی آگ بھی ہو سکتی ہے، وہ آگ مسائل کی آگ بھی ہو سکتی ہے، وہ آگ مغلوبیت کی آگ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی آگ لگ جائے گی۔ فتمسکم النار، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں آگ لگ جائے گی، یہ دنیاوی آگ بھی ہے اور یہ اخروی آگ بھی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ، ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہو بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ ہی مدد چھوڑ جائے تو پیچھے رہ کون گیا ہے؟ اللہ نے ہی مدد کرنی تھی مسلمانوں کی، اور یہ بات کبھی ذہن سے محو نہیں ہونے دینی کہ اہل ایمان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں. تو اہل ایمان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، تو جو چیز اللہ کے ذمے ہے سبحان اللہ وہ آ نہیں رہی، اس کا مطلب ہے کسر ایمان میں ہے، کسر ہمارے عمل میں ہے. فرق ادھر ہے، جنہوں نے اللہ کی مدد لینی ہے ان کے اندر اللہ کی مدد لینے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی کوئی نہیں کی جائے. لہذا دیکھ لیجئے ہماری انفرادی سطح پر ہم تو جو بڑا ظالم ہوتا ہے انفرادی طور پر بھی ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا بدماش ہے. بس یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس نے جیت جانا ہے، اس نے حکومت میں آ جانا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، یہ علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے، یہ علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس نے حکومت میں آ جانا ہے، یہ علاقے کا ویسے ہی بدماش ہے، اس نے جیت جانا ہے، اس نے دھاندلی کر کے جیت جانا ہے. بس جس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے آگے چلے جانا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم، ہم اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں. کون دیکھتا ہے؟ سب بس دیکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جناب یہ تگڑا ہے، بھلے ظالم ہے، اس کو کون دیکھتا؟ تو جب ہم نے اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دیا، چاہے انفرادی سطح پر چاہے اجتماعی سطح پر، آپ ملکی لیول پر دیکھ لیں، کس کو نہیں پتا کہ امریکہ بدماش ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ساری دنیا میں امریکہ بدماشیاں کرتا ہے؟ اور کس کو نہیں پتا کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کا وفادار نہیں ہو سکتا؟ کس کو نہیں پتا؟ سب کو معلوم ہے. لیکن ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہم امریکہ کے پلڑے میں وزن ڈالے بغیر جی نہیں سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ایک بلاک سے نکلتے ہیں تو دوسرے بلاک میں گھس جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. وہ کہتا ہے کہ میں رشیا گیا تھا اس لیے مجھے نکال دیا گیا، میں بلاک چینج کرنے لگا تھا، بلاک بدلنے لگا تھا. بلاک امریکہ کا ہو، بلاک چائنا کا ہو، بلاک رشیا کا ہو، بلاک کسی کا بھی ہو، یہ اللہ کا بلاک نہیں ہے، نہ اللہ والوں کا بلاک ہے. قرآن نے ایک بلاک دیا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ کل بلاک ہے. اللہ کا رسول اور اہل ایمان. اگر اس بنیاد پر تم نے بلاک بنایا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں، ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب الرحمان ہے. تو اگر اللہ سامنے ہو کہ میرا اللہ کس بات میں راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، اہل ایمان کس طرف ہے، اگر یہ بلاک بنے گا، اگر یہ پارٹی بنے گی، اگر یہ گروہ بنے گا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کا بلاک ہے. ہم الغالبون، اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں نے کامیاب ہونا ہے، اسی گروہ نے کامیاب ہونا. اب یہ ہماری مرضی ہے ہم اپنے آپ کو حزب الشیطان میں رکھیں یا حزب الرحمان میں رکھیں، اور یہ لائن اپ ہر وقت ہو رہا ہے. ایسا نہ سمجھیے کہ بس یہ ملکوں کی سطح پر ہو رہا ہے، یہ میکرو لیول پہ بھی اور مائکرو لیول پہ بھی، بڑی سطح پر بھی اور چھوٹی سطح پر، انفرادی سطح پر بھی یہ ہر وقت لائن اپ ہو رہا ہے. ہر لمحے اللہ جانچ رہا ہے کہ آپ حزب الشیطان میں ہیں کہ حزب الرحمان میں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کوئی شخص نکلتا ہے
گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کا راستہ لیتا ہے، سبحان اللہ، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، وہ اپنے وقت پہ اٹھا، اس نے جو وضو کی ضروریات ہے وہ پوری کی، وضو کیا اور مسجد کی طرف اس نے راستہ لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی فوج کا سپاہی ہے۔ لائن اپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرمایا دوسرا شخص اٹھتا ہے، اٹھ کے جلدی جلدی کپڑے بدلے، جلدی جلدی تیاری کی، منہ پہ چھٹا مارا، اپنے آپ کو بالکل فریش کیا اور فوراً نکلا منڈی کی طرف، بازار کی طرف، نوکری کی طرف، کاروبار کی طرف۔ نہ اس کو نماز کی فکر ہے، نہ اس کو اللہ کی یاد کی فکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی فوج کا سپاہی، ہر وقت لائن اپ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ملکوں کی سطح پر بھی مواقع آتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی فلسطین والا ایشو پہلا موقع نہیں ہے، ہر دور میں مواقع آتے رہتے ہیں اور ملکوں کو اللہ آزماتا ہے کہ یہ اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں، یہ فوج اللہ کی ہے یا غیر اللہ کی ہے، یہ حزب الرحمان ہے یا حزب الشیطان۔ لہذا جس نے حزب اللہ بننا ہے، حزب الرحمان بننا ہے، وہ اپنے آپ کو انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک وہ اس طرف لائے گا تو پھر مدد آئے گی، وگرنہ مدد ثم لا تنصرون۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ دیکھو تمہارے ملک کا اندرونی معاملہ ہو یا خارجہ پالیسی کی بات ہو، کبھی ظالم کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا۔ ہم ادھر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ظلم کرتا ہے، لیکن اپنی ووٹ کی پرچی اسی کو دے رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے پلڑے میں اپنا وزن نہ۔ ہم اللہ کی مدد لینے کے لیے کون کون سے مواقع گوا نہیں رہے، ہر موقع ہم نے گوایا۔ تو یہ موقع کسی ایک وقت نہیں آتا، یہ ہمیشہ مواقع آتے رہتے ہیں کہ آپ کا وزن کس پلڑے میں ہے۔ آپ اگر ظالم کی مدد نہیں کرتے، کسی بھی معاملے میں ظالم کی مدد نہیں کرتے، آپ کا وزن تھوڑا ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کے وزن سے ظالم کو فرق پڑتا ہے چاہے نہیں پڑتا، آپ کو فرق پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان امریکہ کی مدد نہ کرے، امریکہ کو کوئی فرق نہ پڑے، ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان جب اس کی مدد کرتا ہے یا اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالتا ہے تو اللہ کی مدد پاکستان کے ساتھ سے اٹھ جاتی ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے۔ یہی حال سارے 57 عرب ممالک، 57 مسلم ممالک کا ہے۔ جب ہم اپنا وزن کسی ظالم کے پلڑے میں ڈالتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی ولی اور کارساز اور دوست ہو نہیں سکتا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک طرف تو ظالم کے پلڑے میں وزن ڈالنا ہے، دوسری طرف ہماری انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ایک اور پالیسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو روکے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص، ظاہر ہے واللہ فی عون العبد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد کرتا ہی رہتا ہے۔ ما کان العبد فی حاجت اخیہ فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ قانون بن گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتا دیا کہ جب تک مسلمان بھائیوں کی مدد جاری رہے گی اللہ کی مدد تمہارے اوپر جاری رہے گی، اور جب آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد ترک کر دی
اس وقت اللہ کی مدد بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد ترک کر دی. اب اس کو بھی دیکھ لیجیے اپنی انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہر سطح پہ دیکھ لیجیے. کیا ہم اللہ کی یہ جو قانون ہے اللہ کا, اس قانون کے تحت اللہ کی مدد کے مستحق ہیں؟ کیا ہم انفرادی سطح پر ہر جگہ جو شخص جتنا کر سکتا ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہا ہے؟ جب نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مدد نہ آنے کا شکوہ کیوں کرتے؟ پھر ملکی سطح پر اللہ اکبر ہم شور مچاتے ہیں کشمیر کا, کشمیری مسلمانوں کا, کشمیری مسلمانوں کی مظلومیت کا, فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت کا. ہم شور مچاتے ہیں جو افریقہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہوا, ہر جگہ پہ جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے ہم شور مچاتے ہیں. جو سیانے لوگ ہیں نا, سیانے لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی فکر کریں, آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کی فکر کرنے کی؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں فلسطین کی؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں کشمیر کی؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنے گھر کی فکر کریں, اپنے گھر کا معاملہ سنبھالیں, بس آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم عوام تو بچ جائیں اس لیے کہ ہم بے بس ہیں, لیکن جو با اختیار ہیں اور وہ ان کی مدد نہیں کر رہے وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتی. اللہ اکبر. اس قانون کو, یہ جو حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کی, مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے, مسند احمد کے اندر, مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو اگر شروع سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ابتدائی اس بات سے ہوتی ہے المسلم واخو المسلم. لوگوں اس بھائی چارگی کا خیال کر لو, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لہذا وہ یہاں ہو یا وہ 7 سمندر پار ہو وہ تمہارا بھائی ہے, اور تمہارے بھائی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو اور تمہارے اوپر تمہارے کان پہ جوں تک نہ رنگے, یہ تو تمہاری مسلمانی کے اندر شک ہے. تم اپنے ایمان کی فکر کرو. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ایسے گلی باتی نہیں ہے, صرف باتوں باتوں میں نہیں ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ وہ خود ظلم کرتا ہے بھائی پر نہ ہونے دیتا ہے. لا یظلمہ, اس پر ظلم نہیں کرتا, ولا یسلمہ. اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے کسی کے سپرد کر دینا. نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کے سپرد کرتا ہے, اس کا یعنی اس کے اوپر ظلم ہونے بھی نہیں دیتا. کیا ہمارا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہے؟ انفرادی سطح پر دیکھ لیجئے, میں آپ ہم سب, کیا ہم ایسی اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں دے سکتے ہیں؟ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. کانٹا وہاں چبھے, پریشانی یہاں ہو رہی ہو. یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے کل بنیان ایک عمارت کی طرح ہے, یشد بعضہ بعضا, جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے, ایک ایک اینٹ لگتی جاتی ہے, اینٹیں دوسروں کو تقویت دیتی ہیں. اللہ اکبر. کل جسد الواحد, ایک جسم کی طرح ہے, اور ایک جسم کی طرح ہو تو جسم میں تکلیف چاہے پاؤں میں ہو, تکلیف چاہے ہاتھ کی انگلی میں ہو, چاہے ہاتھ کے یا پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں تکلیف ہو, محسوس تو یہاں بھی ہوتی ہے نا. سارا جسم
مبتلا ہو جاتا ہے پریشانی کے اندر، بخار کے اندر، کیا ہمارا جسم اس طرح بخار میں مبتلا ہوتا ہے؟ کیا ہم ارد گرد کے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کے بارے میں یہ اخوت اور بھائی چارے کے یہ جذبات رکھتے ہیں؟ جب نہیں رکھتے تو پھر اللہ سے مدد نہ آنے کا شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی؟ اللہ کی مدد میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی مدد ہر وقت تیار ہے، تم اپنے معاملات دیکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایک مصیبت کسی مسلمان کی دور کر دو گے نا، اچھا اس میں یہ دیکھ لیجئے لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، سبحان اللہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے، ولا یخذلہ کا مطلب اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی اس کو ظلم ہوتے ہوئے اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ خود بھگتے، وہ اپنا معاملہ سمجھتا ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، اور نہ کبھی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں ہم اپنا انفرادی اور اجتماعی طرز عمل دیکھ لیں، اللہ اکبر، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کی مدد آئے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لیجئے، ایک مصیبت کسی مسلمان کی دور کر دی نا، من فرج عن مسلم کربتا من کرب الدنیا، اگر کوئی شخص دنیا میں سے کوئی ایک مصیبت کسی مسلمان کی دور کرتا ہے، اللہ اکبر، فرج اللہ عنہ کربتا من قربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کی دور کر دے گا۔ یہ مسلمان، یہ بھائی چارہ، یہ اخوت، یہ مسلمان کی مدد، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پھر فرمایا من یسر علی معسر، کسی نے کسی کی مشکل میں مدد کر دی، مشکل میں مدد کر دی، مسلمان، یہ انفرادی سطح پر بھی آپ دیکھ لیجئے، ملکوں کی سطح پر بھی دیکھ لیجئے، ہم مدد کر رہے ہیں۔ من یسر علی معسر، جس شخص نے کسی مسلمان کی مشکل میں اس کو آسانی پیدا کی، اس کے لیے کسی بھی طرح کی آسانی کر دی، یسر اللہ علیہ فی الآخرہ، بلکہ فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ من ستر مسلما، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ اکبر، راز ہاتھ میں آ جائے اور پھر مسلمان خاموش رہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، راز ہاتھ میں آ جائے تو ہم جب تک اس کا ڈنڈورا نہ پیٹ لیں، اس کو ذلیل و رسوا نہ کر لیں پورے سوشل میڈیا کے اوپر اور پوری دنیا کے سامنے نہ کر دیں، اس وقت تک تو ہمیں چین نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک ہی حدیث عرض کر رہا ہوں، من ستر مسلما، جس نے کسی ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی، ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عیب ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخر پہ قانون کی بات، کلیے قاعدے کی بات، پھر آخر پہ فرمائی ہے واللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی ہمیشہ مدد ہی کرتا ہے، مدد ہی کرتا ہے، مدد ہی کرتا ہے۔ لیکن قانون کیا ہے؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ مدد رک جاتی ہے، بھائی بھائیوں کی مدد روک دی، مسلمان ممالک ایک دوسرے کی مدد روک دی، اپنی اپنی مجبوریاں، اپنے اپنے مسائل، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے اپنے رولے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہم مدد نہیں کر سکتے، تم اپنے مسائل اپنے پاس رکھو، لیکن ایک بات یاد رکھو، پھر اللہ کی مدد تمہارے پاس کوئی نہیں آئے۔ اللہ کی مدد لینی ہے
تو پھر مسلمان بھائیوں کی مدد ہر صورت میں آؤٹ آف دا وے جا کے کرنی پڑے گی. اگر آپ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اور اللہ کی مدد اگر آ جائے، اللہ اکبر، تو پھر دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، پھر گھڑیوں میں، چند لمحوں میں منظر بدل جاتا ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں مدد عطا فرما دے. ہم یہ سارے جو پری ریکوزٹس ہیں میں نے عرض کر دی. گزشتہ 3-4 جمعات کے اندر ہم نے یہی بات کی ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے کون کون سی بنیادی شرائط ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم پوری کر دیں پھر اللہ کی مدد آئے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مسلمان کبھی وسائل یا افرادی قوت سے نہیں جیتا کرتے. مسلمان ہمیشہ جو جنگ جیتتے ہیں وہ صرف اللہ کی مدد سے جیتے. افرادی قوت جتنی مرضی زیادہ ہو، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوگا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اہل ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اگر صرف اللہ پر بھروسہ ہوگا تو پھر مدد اللہ کی آئے گی. اور اگر افرادی قوت زیادہ ہو گئی، وسائل زیادہ ہو گئے، تو مسلمانوں کا دل بھروسہ منتقل ہو سکتا ہے نا. اس لیے وہ جو اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اگر مومن ہے تو پھر اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے کہ نہیں ہے تو چلائے گا. اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس کا مظاہرہ کرے گا. اگر نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کی مدد کے لیے جو کچھ اس کے پاس ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، پھر وہ اپنے جو کچھ ہے وہ اس کی تیاری رکھتا ہے. چاہے اکیلا خالی بازو ہو اس کو بھی تیل مل کے رکھتا ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے. لہذا اللہ کی مدد بنیاد ہے. اور میں نے یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ غزوہ طائف کے اندر جب مسلمان مکہ فتح کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں اور طائف کی طرف جا رہے ہیں، 12,000 مسلمانوں کی تعداد تھی. اب بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آئی اور ان کی زبان سے بھی نکلی کہ ہم تو اس وقت جنگ جیت گئے تھے جب ہم 313 تھے، آج ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں جنگ کون ہرا سکتا ہے. تو بس یہ جو کلمہ زبان سے نکلا، یہ گویا کلمہ اس بات کا غماز تھا کہ بھروسہ منتقل ہو گیا ہے افرادی قوت کے اوپر، چاہے جزوی طور پر چاہے کلی طور پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود ایسا تھپڑ پڑا کہ پورا لشکر تتر بتر ہو گیا. جب بنو غطفان اور بنو ثقیف کے جو چھپے ہوئے تیر انداز تھے، انہوں نے جو وہ پہاڑوں کے اوپر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب ایسی زبردست تیر اندازی کی اور تیروں کی بوچھار ہوئی تو پورا لشکر تتر بتر ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مدد، جو کامیابی ہے وہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے، افرادی قوت سے نہیں ملتی. لہذا پوری تاریخ کے اندر میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، غزوہ بدر سے لے کر آج تک کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جو مسلمانوں نے جیتی ہو اور اس میں مسلمانوں کی افرادی قوت زیادہ ہو. ایک بھی آپ جنگ نہیں بتا سکتے. ہمیشہ مسلمانوں کی افرادی قوت کم ہوئی، اس لیے کہ اللہ کی مدد سے جیتا جاتا ہے. اور اللہ کی مدد جب آتی ہے، انبیاء نے بھی جب مانگا تو پھر اللہ کی مدد مانگی. اور جب اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی مدد پہ بھروسہ کیا تو اللہ کی مدد ہمیشہ آئی. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھ لیجئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ آؤ میری مدد کرو، کچھ لوگ مومن ہوئے، کچھ لوگ مومن نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے مدد کی اہل ایمان کی ان کے دشمنوں پر. اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر وہ کامیاب ہو گئے. جب اللہ نے مدد کی تو وہ کامیاب ہو گئے. آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے جس کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
کہ آج بھی فرشتے جو ہیں وہ اتر سکتے ہیں. وہ فضا تو پیدا کرو. وہ فضا کیا تھی؟ اللہ اکبر. وہ 313 ڈٹ گئے تھے, ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے, فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, اور اللہ نے فوراً وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری دعائیں التجائیں قبول کرتا ہوں, تم اس میرٹ پہ کوالیفائی کرتے ہو کہ تمہاری مدد کی جائے. جب کوالیفائی کرتے ہو تو تمہاری مدد ہوگی. کیسے مدد ہوگی؟ ابتدائی طور پر حکم آیا 1000 فرشتہ ہم نازل کر دیں گے, وہ پے در پے اتریں گے, آ کے تمہاری مدد کریں. اللہ اکبر. پھر سورہ آل عمران کے اندر فرمایا 3000, پھر فرمایا 5000. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے یہ فرشتے نازل ہوئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی, اس کے گھوڑے کا نام حیزوم, وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں جنگ کے اندر, آواز آ رہی ہے حیزوم بھاگو, حیزوم بھاگو. کہتا ہے میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں پتہ نہیں کون آواز دے رہا ہے. تو بس ایک دم میں نے دیکھا کہ میرے آگے جو مشرک تھا اس کو اچانک اس کے اوپر وار ہوا ہے اور وہ گر گیا ہے. میں نے وار نہیں کیا, نہ میں نے کسی کو وار کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو فرشتوں نے آ کے جنگ لڑی ہے, فرشتوں نے آ کے جنگ لڑی. پھر حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل, میں نے جبریل کو دیکھا ہے, آخذ بواس فرسہ, کہ جبریل نے اپنے گھوڑے کا سر پکڑا ہوا ہے, قابو کیا ہوا ہے, علیہ ادات الحرب, اور پورا اس نے جبریل نے جنگ کا لباس پہنا ہوا ہے, پورے ٹولز ویپنز اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, اور جبریل بھی جنگ لڑ رہا ہے, باقی فرشتے بھی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے تو پھر 313 1000 پر بھاری ہو جایا کرتے. مدد نہ آئے تو پھر 1.5 ارب بھی خس و خاشاک کی طرح. میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ والی روایت آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں پیش کی تھی کہ تمہاری قلت نہیں ہوگی, کثرت کے باوجود قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. اللہ اکبر. جس طرح بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہوں گے, ہمارے تھوڑے نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ, تم تو بہت زیادہ ہوگے. آج مدد اللہ کی نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے ہم وہ کوالیفائی نہیں کر رہے, ہمارے اندر وہ بنیادی صلاحیتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے. اور پھر غزوہ احزاب کو دیکھ لیجئے, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, اتنی خوفناک آیت شاید کوئی نہ ہو جو قرآن نے منظر کشی کی غزوہ احزاب والوں کی, کہ غزوہ احزاب میں کیا ہوا. اللہ اکبر. جب تمہارے اوپر آئے, اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, تمہارے اوپر سے بھی لشکر آئے, تمہارے نیچے سے بھی آئے, ہر طرف سے لشکر آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. حالات یہ ہو گئے تھے کہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے, اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ کی مدد کتنی تھی. اللہ قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وہ تھی اصل آزمائش, اصل امتحان تو وہ تھا مسلمانوں کا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, انتہا درجے کے ہلا کے رکھ دیے گئے. لیکن وہاں بھی اللہ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کے انعام کو یاد کرو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اس وقت آئی. اذ جاءتکم جنود, جب تمہارے پاس لشکر سارے اکٹھے ہو کے آئے تو ہم نے مدد کیسے کی. فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ان کے اوپر ہوا آندھی بھیج دی. اللہ اکبر. جس نے ان کے سارے خیمے اڑا دیے, ہر چیز اڑا دی. اور فرمایا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, تم تو کہتے ہو نا کہ فرشتے صرف بدر میں اترے تھے,
اللہ فرماتا ہے احزاب میں بھی ہم نے ایسے لشکر اتارے تھے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور ہر اس شخص کے ساتھ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب پیچھے فرعون تھا اور سامنے سمندر تھا اور بنی اسرائیلیوں کو یقین تھا ان کے موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وقت کی سپر پاور پیچھے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، کوئی بچاؤ کی صورت ہی کوئی نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور پھر آسمان دنیا نے دیکھا راستہ نکلا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر ان بنیادی شرائط کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ضروری ہیں، تو اللہ کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر اللہ کی مدد آ جائے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جب اللہ ہی چھوڑ جائے تو ساری دنیا کی تدبیریں کر لو. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، دنیا کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو اپنا بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایسا بھروسہ، ایسا طرز عمل، ایسا دین کا فہم، ایسا دین پر عمل نصیب فرمائے، سچا امتی بنائے، دنیا بھی ہماری اچھی کرے، آخرت بھی ہماری اچھی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.